حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طئی جو بڑے مشہور و معروف تھے، ان کی سخاوت بھی سبحان اللہ آج مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو ان کے بیٹے عیسائی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کایا پلٹی، دل کے اندر سب غیر اللہ کو نکال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیا تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی کہ تم احبار کو، رہبان کو رب بناتے تھے، تم اپنے علماء کو، عیسائیوں سے کہا جائے کہ تم اپنے علماء کو، تم اپنے پیروں کو، تم اپنے پنڈتوں اور پروہتوں کو خدا بناتے تھے۔ ارباب من دون اللہ، ارباب من دون اللہ، خدا مانتے تھے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہے، میں عیسائی مذہب میں رہا ہوں، اللہ پاک نے میرے دل کی کایا پلٹی ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی تو اللہ بھی عزت رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کابر، خاص طور پر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا جب تک کہ میرے اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی بولتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ کیوں؟ نبی جو زبان مبارک سے نکالیں گے یا قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی، یا قرآن بنے گا یا وہ حدیث بنے گی۔ اور پھر اللہ نے اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کی اتباع وہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اللہ فرماتے ہیں در حقیقت میری اطاعت ہے، میری اطاعت ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے، کتنی بڑی گارنٹی اور کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، عقیدہ عصمت کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا کوئی عمل، نبی کا کوئی فعل، نبی کا کوئی زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ یہ ایسے نہیں نکلتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم بناتے تھے، تم ان کو اللہ کا درجہ دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے وہ پنڈت، جب تمہارے وہ پیر، جب تمہارے وہ مشائخ کہتے تھے فلاں چیز حرام ہے، تم حرام سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ جب وہ یہ کہتے تھے تمہیں فلاں چیز حلال ہے، تم سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ اور عقیدتاً سمجھتے تھے تم؟ آج بھی دیکھ لیں، کوئی پیر صاحب کہہ دے کہ تم نے کل تعویذ لینے آنا ہے میرے پاس اور اذان نہ ہو کہ تم مسجد میں ہو، کیسے پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا تو اس کو، اس سے پہلے بھی اس کی کانوں میں یہ صدا ٹکراتی رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کبھی نہیں آیا پیر صاحب سے تعویذ لینا تو نماز سے پہلے آیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے بڑے یہ کہتے تھے فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو تم حلت میں اور حرمت میں ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ عرض کی رسول اللہ ایسے ہی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑا شرک ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔
اور کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے اللہ کی صفت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں الحلال والحرام صفات من صفات اللہ تعالی، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ میرے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفت ہے یہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حرام کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، حلال کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کسی چیز کو از خود نبی بھی حرام نہیں کر سکتے، نبی بھی حلال نہیں کر سکتے۔ جب کفار و مشرکین نے یہ دعویٰ کیا اور یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یہ قرآن اس میں تو ہمارے خداؤں کی مذمت کی گئی ہے، اس میں ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے جو بنائے وہ خدا ہیں ان پر کاری ضرب لگائی گئی ہے، یا رسول اللہ ان آیات کو تبدیل کر دیجئے اور آیات لائیے جس میں حلوہ ہی حلوہ ہو اور کوئی چیز نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ ان کو سامنے پڑھی، آیات مبارکہ واضح طور پر ان کے سامنے پڑھ کر ان کے اس نظریے کی، فکر کی، عقیدے کی سیاہی کو دور کیا۔ مالی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کر دوں، میرا مقصد بعثت آمد مصطفیٰ ان میں یہ بات شامل ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے اور میرے فرائض اللہ نے متعین کر دی ہیں۔ سب سے بڑا میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی امت کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناؤں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت مقصد ہے۔ جب میرے پیارے پیغمبر کا مقصد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کا مقصد قرآن نے متعین کر دیا، اللہ نے متعین کر دیا، تو میرا بھی تو مقصد وہی ہونا چاہیے، کیوں بھائی؟